برہان نشوہ کو بتاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ طریقہ ٹھیک تھا یا غلط، لیکن میں نے تمہارے بڑے ابو کو ویسے ہی ڈیل کیا جس کے وہ عادی ہیں۔ نشوہ یہ گھر میرے بابا کا ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی اس گھر کی یادوں میں گزار دی۔ اس گھر میں میرے بابا اور بسمہ آنٹی کی محبت بھری یادیں ہیں۔ نشوہ برہان سے شکوہ کرتی ہے کہ آپ نے اتنے دن مجھ سے چھپایا اپنے بارے میں کہ آپ کون ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ عاصم انکل میری امی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ برہان کہتا ہے کہ نشوہ میں یہ بالکل بھی نہیں جانتا تھا کہ تم بسمہ آنٹی کی بیٹی ہو۔ یہ سب میرے لیے بھی حیران کن تھا، لیکن نشوہ اب جب کہ میں یہ سب جان گیا ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ ہم دونوں مل کر بابا اور بسمہ آنٹی کی شادی کروائیں گے تاکہ وہ آگے کی زندگی خوشیوں بھری اور پرسکون گزاریں۔ برکت بی بی نشوہ سے پوچھے بغیر نشوہ اور عمار کی شادی کا فیصلہ کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ان دونوں کا نکاح ایک ہفتے میں ہوگا۔ برکت بی بی سدرا سے کہتی ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کی تربیت اچھی نہیں کی، تمہیں باہر سے کوئی رشتہ نہیں دے گا، اس لیے ہم عمار کی شادی نشوہ کے ساتھ ہی کریں گے۔ نشوہ کو عمار ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ بسمہ برکت بی بی کا یہ فیصلہ سن کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ ایک طرف تو بسمہ خود بھی اپنی قابل بیٹی کی شادی عمار جیسے نالائق کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی، اور دوسری طرف بسمہ اچھی طرح یہ بات جانتی ہے کہ نشوہ عمار کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگی۔ بسمہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ نہ جانے گھر میں اب کیا ہنگامہ ہوگا۔ برکت بی بی فریال کے انکار کے بعد قدسیہ کو بہت باتیں سناتی ہیں، جس پر قدسیہ عاصم کے گھر چلی جاتی ہے۔ نشوہ کا اچانک کار سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ نشوہ کے سر پر گہری چوٹ آتی ہے۔ برہان بھی وہیں موجود ہوتا ہے۔ برہان نشوہ کو جلدی سے ہسپتال لے جاتا ہے۔ برہان اپنے بابا عاصم کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا نشوہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ جلدی سے بسمہ آنٹی کو ساتھ لے کر ہسپتال آ جائیں۔ عاصم جلدی سے برکت ولا چلا جاتا ہے اور بسمہ کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہسپتال چلو۔ بسمہ انکار کر دیتی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی، لیکن جب عاصم بسمہ کو بتاتا ہے کہ نشوہ ہسپتال میں ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو بسمہ رونا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ بسمہ کی کل کائنات اس کی اکلوتی بیٹی نشوہ ہے، جس کے لیے وہ برکت ولا کے سب لوگوں کی باتیں سنتی اور ان کے کام کرتی ہے۔ بسمہ بنا کسی کو بتائے جلدی سے عاصم کے ساتھ ہسپتال نشوہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹر نشوہ کی سرجری کر رہے ہوتے ہیں اور بسمہ کے لیے ایک ایک پل گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ بسمہ اپنی بیٹی کے لیے بہت دعائیں مانگتی ہے کہ خدا میری بیٹی کو کچھ نہ کرنا، اس کے بغیر میں جی نہیں پاؤں گی۔ نشوہ کو اپنی ماں کی دعائیں لگ جاتی ہیں اور اس کی سرجری کامیاب ہو جاتی ہے۔ بسمہ خدا کا شکر ادا کرتی ہے۔ برہان بسمہ سے کہتا ہے کہ وہ نشوہ کو پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتا ہے، جس پر بسمہ برہان کو بتاتی ہے کہ نشوہ کا رشتہ تو عمار کے ساتھ طے ہو گیا ہے اور ایک ہفتے بعد نکاح بھی ہے۔
برہان نشوہ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کی مرضی اس نکاح میں شامل ہے؟ نشوہ انکار کر دیتی ہے کہ میں عمار کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ برہان بسمہ سے کہتا ہے کہ آنٹی میں نشوہ کے ساتھ شادی کروں گا، اور میں کہتا نہیں کر کے دکھاتا ہوں۔ عاصم بھی بسمہ سے کہتا ہے کہ عمار اچھا لڑکا نہیں، تم اس کے ساتھ نشوہ کی شادی کر کے نشوہ کے ساتھ ظلم مت کرو جس طرح تم نے اپنے ساتھ ظلم کیا تھا۔ اپنی بیٹی کے حق کے لیے آواز اٹھاؤ، نشوہ کا ساتھ دو، ورنہ وہ بھی تمہارے جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہوگی۔ ان ظالموں کا ساتھ مت دو۔ بسمہ کہتی ہے میں وہی کروں گی جو میری بیٹی نشوہ چاہتی ہے، اور نشوہ کی شادی برہان کے ساتھ ہی ہوگی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں اپنی نشوہ کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ برکت بی بی کو جب پتہ چلتا ہے کہ بسمہ عاصم کے ساتھ ہسپتال گئی ہے تو برکت بی بی گھر میں ہنگامہ کرتی ہے کہ عاصم کون ہوتا ہے، بسمہ کو ساتھ لے کر جانے والا؟ بسمہ کو ہسپتال جانا تھا تو ہمارے ساتھ جاتی، عاصم کے ساتھ نہیں۔ بسمہ کو اس بات کی سزا اب بھگتنی ہوگی۔ عاصم کو بسمہ کو ساتھ لے جانے کے لیے ہماری اجازت لینی چاہیے تھی۔